کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایف آئی اے نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے نادرہ افسران سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان افغان شہریوں کے لیے جعلی دستاویزات کا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے سید وسیم سے۔ وسیم، کیا تفصیلات ہیں اس کارروائی کی؟ جی بالکل، وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے افغان شہریوں کے لیے جعلی دستاویزات کا نیٹ ورک بے نقاب کیا ہے، اور یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت تصور کی جا رہی ہے کہ نادرہ کے افسران اس میں ملوث ہیں، اور 4 نادرہ کے افسران کو ایف آئی اے نے زیر حراست لے لیا ہے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزمان میں انعام الحق اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرہ، فیاض احمد ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرہ، جنید احمد چوکیدار نادرہ، اور محمد عمر شاہ جو کہ ایک پرائیویٹ ایجنٹ ہے، ان کو حراست میں لیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان مبینہ طور پر افغان شہریوں کے لیے جعلی شناختی دستاویزات کا اجرا، ریکارڈ میں رد و بدل اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایف آئی اے نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کی ہے۔ نادرہ افسران سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان افغان شہریوں کے لیے جعلی دستاویزات کا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ افغان شہریوں کے جعلی دستاویزات بنانے والے نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ کراچی میں ایف آئی اے اور دیگر اداروں کی جانب سے کامیاب کارروائی کی گئی ہے۔ نادرہ افسران سمیت 4 افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ابتدائی شواہد میں نیٹ ورک کے دہشت گرد عناصر سے روابط کی تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ کراچی میں قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایف آئی اے نے خفیہ اطلاع پر یہ کارروائی کی ہے۔ نادرہ افسران سمیت 4 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان افغان شہریوں کے لیے جعلی دستاویزات کا نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ ابتدائی شواہد میں نیٹ ورک کے دہشت گرد عناصر سے روابط کی نشاندہی کی گئی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور وفاقی تحقیقاتی ادارے نے مشترکہ انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائی کرتے ہوئے افغان شہریوں کے لیے غیر قانونی طور پر جعلی دستاویزات بنانے میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق گرفتار ملزمان میں انعام الحق اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرہ، فیاض احمد بھی شامل ہیں۔ اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار عبداللہ حمید گل صاحب۔ حمید گل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے صورتحال پر؟ یہ جو گرفتاریاں عمل میں لائی ہیں کتنی ضروری تھیں اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ جی بالکل، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ کس طریقے سے نادرہ افسر سمیت 4 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ کراچی میں افغان شہریوں کے لیے غیر قانونی شناختی دستاویزات بنانے والا نیٹ ورک پکڑنا ایک بہت بڑی قومی سلامتی کی میرے خیال میں ایک علامت ہے، اور یہ ان کے اوپر شاباش ہے کہ الحمدللہ اس قسم کے نیٹ ورک ہماری قومی سلامتی کے ادارے پکڑ کے گرفتار کر رہے ہیں اور ان کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ کراچی میں کیونکہ ایک بہت بڑا سسٹم موجود ہے، اور کراچی کے اندر قانون نافذ کرنے والے اداروں اور ایف آئی اے نے مشترکہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جس کی بنیاد کے اوپر گرفتار چند لوگ پکڑے گئے، جس کے اندر اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرہ، ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نادرہ، اور اسی طریقے سے ان کا پرائیویٹ ایجنٹ جو ایک تھا عمر شاہ، اور چوکیدار بھی ملوث اس کے اندر نکلا۔ اور افغان شہریوں کے لیے غیر قانونی شناختی کارڈ بنائے جا رہے تھے، یہ پورا ان کا ریکارڈ کا رد و بدل کر رہے تھے، اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں بھی ملوث تھے۔ ابھی الحمدللہ یہ جو ابتدائی اس کے اندر جو تحقیقات نظر آئی ہیں، اس کے اندر یہ پتہ چل رہا ہے کہ کس طریقے سے دہشت گرد عناصر سے بھی ان کے روابط موجود تھے، اور دہشت گرد عناصر سے روابط کے حوالے سے اب مزید ظاہر تحقیقات تو جاری ہیں۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اب جو اہم ریکارڈ اور دیگر شواہد قبضے میں لیے گئے ہیں، اس سے آگے کیا تحقیقات کا دائرہ مزید وسیع ہوتا نظر آئے گا، ظاہر ہے، اور مزید انکشافات اور گرفتاریاں بھی متوقع ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اور نیٹ ورک سے تمام جو وابستہ لوگ ہوتے ہیں، تمام سہولت کار ہوتے ہیں، دیگر کردار ہوتے ہیں، ان کو یقیناً میرے خیال میں قومی کٹہرے کے اندر لایا جائے گا، قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ قومی سلامتی، دہشت گردی کی معاونت اور غیر قانونی شناختی دستاویزات کے اجرا میں جتنے بھی عناصر ملوث ہیں، وہ ان کے خلاف بلا امتیاز
कार्रवाई जारी रहेगी, ऐसा कहना है FIA का। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में मुल्क की सलामती के लिए एक बहुत मौसर किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान को मौजूदा जो इस टाइम पे रियासती तरजीहात हैं वो ये कहती हैं कि हमने दहशतगर्दी को, तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों को और इलीगल चीज़ों को अब ख़त्म करना है। जिस तरह से माजी में आपको याद होगा कि FATF के हवाले से कितने सख्त कवानीन हमने किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट के अंदर आ गए थे, बावजूद इसके कि भारत ने भरपूर कोशिश की। अब जाहिर है ये एक साइबर दुनिया है, साइबर दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने नज़र आती हैं, मुश्किलात भी हैं, लेकिन मेरे ख्याल है कि अब आहिस्ता आहिस्ता साइबर क्राइम के हवाले से जो FIA का दायरा कार है बढ़ रहा है। इसके अंदर जो DG FIA आए हैं वो भी बड़े तजुर्बेकार हैं, डॉक्टर उस्मान अनवर, और मैं समझता हूँ कि उन्हीं की जो पेशा वराना सलाहियत हैं उनके पेश नज़र ये तमाम काम मुमकिन हो रहा है। दीगर जो अल्हम्दुलिल्लाह कौमी सलामती के इदारे हैं जिसमें हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है, दीगर इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो तमाम की तमाम ज़ाहिर है अपने मुल्क की सलामती के लिए हर वक्त कोशा हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर जिस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की कार्रवाइयाँ जारी हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि इस तमाम जो उकरबा परवरी है, इसके अंदर रिश्वत सतानी है और इसी तरीके से दीगर दहशतगर्द अनासर हैं या जो वाइट कॉलर्ड क्राइम हैं उनके खिलाफ ज़बरदस्त किस्म की कार्रवाई जारी है। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।